الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد اور عزیز طلبہ، کئی جمعے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں آپ حضرات کو سنائی اور بتلائی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ پچھلے جمعے کو بھی بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر 5 حق لازمی اور ضروری ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق جو بتلایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ بتلایا گیا کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے بتایا ہوا طریقہ اس کو اختیار کیا جائے، آپ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکا جائے، آپ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے۔ اور تیسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نصرت و مدد کی جائے۔ چوتھا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی جائے۔ یہ 5 حق میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب پر ضروری ہیں۔ یاد رکھو سب سے اہم جو حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ چوتھا حق ہے، جو ہے تعظیم کرنا۔ جس انسان کے دل کے اندر میرے اور آپ کے آقا کملی والے مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی، اس کے دل کے اندر محبت بھی ہوگی، اس کے دل کے اندر اللہ کے دین کی نصرت کا جذبہ بھی ہوگا۔ ہاں میں کہتا چلوں، لیکن آپ کو بتاؤ بات تو اسی تیسرے حق پہ کرنی ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت کیسے کرنی ہے، اللہ کے دین کی مدد کیسے کرنی ہے۔ کیا صرف یہ کہ ہم نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہوگی اللہ کے دین کی مدد، ہوگی اللہ کے دین کی نصرت؟ میرے پیارو مقصود صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کا پابند بنانا ہے، اس طریقے سے دین کی مدد کرنی ہے۔ اگر مال کی ضرورت پڑے گی مال بھی خرچ کریں گے، اگر جان کی ضرورت پڑے گی جان بھی لٹا دیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کریں گے۔ لیکن آج 1 منٹ کے لیے اپنے گاؤں کا ہی جائزہ لیجئے۔ اگر کسی بچے سے معلوم کیا جائے بیٹا تیرے بال کٹا کر کے کون لایا، تو معلوم کیا گیا کہ ان کے ابو جان بال کٹا کر کے لائے۔ کس کے طریقے پر لائے؟ یہود و نصرانیوں کے طریقے پر اس کو بال کو کٹایا گیا۔ پھر اللہ کے دین کی نصرت کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول کی تعظیم کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول سے سچی محبت کیسے ہو گئی؟ چلو ایک مثال دیتا چلتا ہوں اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا۔
ہوگا، لیکن ایک بار پھر آپ کو توجہ دلاتا چلوں تاکہ آپ بھی اپنی اولاد کے لیے اپنے دل کے اندر ایک فکر لے کر کے جائیں، ایک جذبہ لے کر کے جائیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ابھی بچپن کے حالت میں ہیں، ابھی بچے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن والد کی تمنا تھی، یہ آرزو تھی کہ میرا بچہ بڑا بن کر کے ایک عالم دین بن جائے، ایک دین کا داعی بن جائے، ایک دین کا شیدائی بن جائے، اللہ کے دین کو پھیلانے والا بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بن جائے۔ لیکن جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو ماں کے اندر ایک جذبہ جاگا، ماں کے اندر ایک فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ غلط بچوں کے ساتھ صحبت اختیار کر لے، میرا بچہ بگڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ شراب نوشی کے اندر پڑ جائے۔ لیکن بچہ ابھی معصوم ہے، لیکن ماں کو ابھی سے فکر لاحق ہو گئی ہے، چنانچہ ارادہ کر لیا کہ اس کی والد کی تمنا بھی یہ تھی کہ میرے بچے کو عالم دین بنایا جائے، میرے بچے کو حافظ قرآن بنایا جائے۔ چنانچہ والدہ نے اپنے سلخت جگر نور نظر کو لیا، ابھی جو ماں کی ممتا کا پیاسا تھا، ماں سے محبت کرنے کے قابل نہیں ہوا تھا، لیکن ماں کی ممتا اس کے دل کے اندر جو سرایت کرتی تھی، ماں کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ماں نے اپنے سلخت جگر نور نظر کو لے کر کے چل دی، کسی سے معلوم کیا کہ مدرسہ کہاں ہے، بتلایا گیا فلاں جگہ ایک مدرسہ ہے، ایک مکتب ہے، وہاں لے کر کے ان کی والدہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اپنے لخت جگر نور نظر کو ایک عالم دین کے حوالے کر دیا، ایک اللہ کے ولی کے حوالے کر دیا، ایک حافظ قرآن کے حوالے کر دیا، ایک حدیث پڑھانے والے کے حوالے کر دیا، اور یہ کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے بچے کو اس وقت رخصت نہ کیا جائے، میرے بچے کو اس وقت تک چھٹی نہ دے دی جائے جب تک کہ میرا بچہ کچھ بن نہ جائے۔ اب استاد نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا اور عہد و پیمان ہو گیا کہ اس وقت تک میں ان کو گھر نہیں بھیجوں گا جب تک کہ کچھ بن نہ جائے۔ لیکن بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ کچھ دن گزرے تھے، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو اپنی ماں کی یاد آ گئی، دل تڑپ گیا اور مچل گیا۔ استاذ محترم کی خدمت میں پہنچے ہیں، میرے نوجوانوں غور سے سننا اور آج غور و فکر لے کر کے اٹھنا۔ آج ہم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو مائیں تھیں، ان کے جسم کے اندر بھی دل تھا، وہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتی تھیں۔ آج محبت نہیں ہے، حقیقت میں ہم اپنے بچوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ہاں قرآن چیلنج کر کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن نے کہا ہے کہ بچاؤ اپنے بچوں کو نار جہنم سے، لیکن آج اس آگ کے اندر اپنی اولاد کو دھکیلنے والے خود ہیں۔ ارے وہ بھی مائیں تھیں جو اپنے لخت جگر نور نظر سے محبت کرتی تھیں، اس بچے کو مدرسے کے اندر چھوڑ کر آئی ہیں۔ اب وہ بچہ استاذ محترم کی خدمت میں پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد استاذ سے عرض کیا ہے، اے میرا استاذ محترم، میری ماں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرا دل برداشت نہیں کر رہا، میری ماں کی جو محبت ہے وہ مجھے اپنے پاس کھینچ رہی ہے، میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے رخصت دے دیجیے، مجھے چھٹی دے دیجیے۔ لیکن استاذ کے اندر بھی جو عہد پیمان کیا تھا وہ دل کے اندر آ گیا کہ میں نے تو اس کی ماں سے وعدہ کر لیا تھا، اگر میں اس بچے کو رخصت کرتا ہوں، اس بچے کو چھٹی دیتا ہوں تو عہد و پیمان ٹوٹ جائے گا، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو کامل مومن ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ لیکن آج غور کرو اسی پر، وعدہ کر کے جھوٹے مکار کرنے والے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول سے عشاق کی جماعت کرنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کتنا خلاف وعدہ کر کے جاتے ہیں۔ ڈر نہیں لگتا، ایک تو ایک کے باہر رہ کر کے خلاف وعدہ کیا، یہ تو جرم ہے ہی، لیکن ایک اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے وعدہ خلافی کی، اس سے بڑا جرم ہے۔ اب استاد محترم بھی کشمکش کے اندر مبتلا ہو گئے کہ آخر کیا کروں؟ اب اللہ کی بارگاہ میں وضو کرنے کے بعد
2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی اور پڑھنے کے بعد اپنے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے مولا کوئی تو فیصلہ کر دے، میرے مولا تو ہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، اگر اس بچے کو رخصت دیتا ہوں تو وعدہ خلافی ہوتی ہے، اگر رخصت نہیں دیتا ہوں تو اس معصوم کا دل ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے استاذ محترم کے دل کے اندر یہ القابات کی، یہ بات ڈالی کہ آپ بچے کو سبق زیادہ دے دیجئے اور یہ شرط لگا دیجئے اگر آپ نے اس سبق کو مکمل سنایا تو آپ کو رخصت مل جائے گی، اگر آپ نے اس سبق کو مکمل نہیں کیا تو آپ کو رخصت نہیں ملے گی۔ چنانچہ جب بچہ استاذ محترم کی خدمت میں آیا تو استاذ نے سبق زیادہ دے دیا۔ اب بچے نے جا کر کے اس سبق کو دیکھا اور بچہ سمجھ گیا کہ شاید استاذ رخصت دینے کی اس میں نہیں ہے، چھٹی نہیں دینے کے، اس لیے سبق زیادہ دے دیا، لیکن بچہ مایوس نہ ہوا، 2 رکعت نماز کے لیے وضو کیا، نیت باندھ لی ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اب وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں، وہ معصوم سی کلی ہے، وہ نورانی چہرہ ہے، اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، یا اللہ تو ہی کرنے والی ذات ہے، یہ سبق میرا یاد کرا دیجئے، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سبق سنا دیا تو مجھے رخصت مل جائے گی، چھٹی مل جائے گی، اگر یہ سبق یاد نہیں نکلا تو مجھے رخصت بھی نہیں ملے گی، اور جو میرے دل کے اندر ماں کی محبت ڈگمگا رہی ہے مولا میں اس سے محروم ہو جاؤں۔ چنانچہ بچہ اس دعا کو کرنے کے بعد سبق یاد کرنا شروع کرتا ہے، چند لمحوں کے اندر اس سبق کو یاد کر کے استاذ محترم کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے، اور پہنچنے کے بعد استاذ معلوم کرتے ہیں بیٹا یاد کر کے لائے ہو کہ ہاں جی یاد ہو چکا ہے، چنانچہ اس سبق کو مکمل سنا دیا ہے۔ اب استاذ بھی پریشان حال ہے، اتنا سارا سبق دیا تاکہ رخصت نہ دے سکوں، تاکہ چھٹی نہ دے سکوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بچہ تو پورا سبق یاد کر کے لایا ہے، بغیر غلطی کے سنایا ہے۔ اور اس کے بعد استاذ محترم نے کہا کہ جاؤ بیٹا جلدی مل کر کے آنا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے ہیں اور گھر کے دروازے پہ جا کر کے دستک دی ہے، اندر سے کوئی آواز نہ آئی، دوسری مرتبہ دستک دی آواز نہ آئی، تیسری مرتبہ پھر دستک دی آواز نہ آئی، جب تیسری مرتبہ دستک دیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بایزید ہوں، اندر سے آواز آتی ہے، اے لوگوں وہ بھی مائیں تھی، چنانچہ ماں نے کہا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، بلکہ میرے بایزید نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ میرا بایزید گھر پر جب آئے گا تو کچھ بن کر کے آئے گا۔ اب جب ماں کے کلمے سنے ہیں، ماں کے کلمات سنے ہیں، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گھر کے دروازے سے پلٹ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل کے اندر رو رہے ہیں، چنانچہ واپس پلٹنے کے بعد منظر سے پہنچ جاتے ہیں، غمگین ہیں، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاذ محترم آ کر کے پوچھتے ہیں اے میرے لخت جگر نور نظر کیا ہوا؟ ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا حضرت ملاقات نہیں ہوئی، میں دروازے پہ پہنچا، جا کر کے دستک دی، اندر سے میری ماں نے جب میں نے بتایا کہ بایزید ہوں، میری ماں نے یہ کہا کہ میرا بایزید یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ میرا بایزید تو کچھ بن کر کے آئے گا۔ چنانچہ میں واپس پلٹ کر کے آ گیا تو استاذ محترم نے کہا اے ایک بات تو بتا، اے لخت جگر نور نظر مجھے یہ تو بتا تو اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہ آیا؟ اس بچے نے کہا نہیں استاذ محترم میں ماں سے ناراض تو نہ ہوا، لیکن دل کے اندر بڑی ٹھیس پہنچی ہے، دل بڑا غمگین ہوا ہے، دل بڑا رویا ہے۔ اس کے بعد وہ مدرسے میں آ جاتے ہیں، اپنی تعلیم کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، ابھی مدرسے کے اندر موجود ہیں۔ استاذ
محترم ہیں، اپنے بستر پر آرام فرما ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کملی والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوتی ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں تم بستر پر آرام فرما ہو، جاؤ وہ جو بچہ ہے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اس کو جا کر کے اپنی دستار اس کے سر کے اوپر رکھ دو اور اس کو بتلا دو کہ آپ فارغ ہو چکے ہیں، آپ کو ولایت مل چکی ہے، جاؤ اس کو بتلاؤ۔ چنانچہ استاد محترم خواب سے بیدار ہونے کے بعد اپنی چارپائی سے اٹھتے ہیں، اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس بچے کے کمرے کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے، وہ معصوم کلی جو ابھی چھوٹا تھا، بچہ تھا، لیکن علم کے زمانے میں بڑا ہوتا گیا، تعلیم مکمل ہو گئی، نوجوان ہو چکا ہے۔ اب اس کے پاس استاد محترم پہنچے ہیں تو دیکھتا کیا ہے، وہ بچہ تہجد کی نماز کے اندر مشغول ہے۔ استاد محترم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں اس کے چہرے کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دینے کے بعد اپنے سر سے دستار اتارتے ہیں، دستار اتارنے کے بعد اس بچے کے سر پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، آپ فارغ ہو گئے، آپ کچھ بن چکے ہیں، آپ اب اللہ کے دین کی نصرت و مدد کیجئے۔ چنانچہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گھر کے دروازے پہ پہنچے اور پہنچ کر کے دستک دی۔ پہلی دستک پر ماں نے دروازہ کھول دیا، اپنے لخت جگر نور نظر کو سینے سے لگا لیا کہ ہاں بایزید بستامی جو ایک معصوم تھا، اس ماں کو اتنی فکر کون تھی کہ اپنے بچوں کو غلط بچوں کی صحبت سے بچانے کے لیے مدرسے کے اندر بھیج دیا۔ لیکن آج ہم اپنے اندر غور کریں کہ اپنی اولاد سے معلوم نہ کیا، رات کے 11 بج گئے، آخر تو آیا کہاں سے ہے، تو نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، بال کٹنگ طرح طرح کر کے آئے ہیں، کبھی معلوم نہ کیا کس کے طریقے پہ کٹا کر کے آیا، سنت رسول کو ذبح کرا کر کے آیا، کبھی معلوم نہ کیا۔ ارے مسلمانوں غور کرو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ کرے۔ دنیا کے اندر تمام چیزیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد، اپنے والد، اپنی ماں، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ کرے، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ تمام علامتیں کامل مومن ہونے کی ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یہ غور و فکر ہمیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی، سنتیں پڑھیں۔